تو سب سے پہلے میں تعارف کروں گا اور پھر دعوت دوں گا پاسٹر غزالہ شفیق کو کہ وہ سامنے آئیں گی اپنے تعارف کے بعد. Let's start by welcoming our very own Pastor Ghazala Shafiq Kamal. She is a pastor, human rights activist, پاکستان's first female debater. ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے ایک چرچ کا بھی آغاز کیا ہے، کراچی میں قائم کیا ہے، اور یہ فورس کنورژن کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سارے سماجی اور مذہبی ایشوز پر کام کرتی ہیں، ان پر بات کرتی ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں پاسٹر غزالہ شفیق، پلیز کم فارورڈ. مسلم سائٹ سے ہمارے ساتھ دو لوگ موجود ہیں. ابو دجانہ صاحب ہیں، ان کا تعارف کرا دوں کہ ابو دجانہ صاحب اسلامک اسکالر ہیں جو کہ پی ایچ ڈی پرسیو کر رہے ہیں، اپنی گولڈ میڈلسٹ ہیں ایم فل کے اندر، ریلیجیس انفلوئنسر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں اور ڈیبیٹر ہیں. وی آر ایکسٹریملی آنرڈ ٹو ہیو یو. پلیز کم فارورڈ. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. سکھ کمیونٹی سے سردار امر سنگھ موجود ہیں، وہ بھی اس پینل کا حصہ ہیں. سردار امر سنگھ جو ہیں وہ چیئرمین پاکستان خالصہ کونسل کے چیئرمین ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. بھائی آپ لوگوں سے پرابلم ہے، میری لیڈ لگی ہوئی ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا. آپ لوگ دیکھ لو اپنی لیڈ ویڈیو دیکھو. ہندو سائٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک ڈاکٹر ہے، اور پاکستان ویدک سوسائٹی کو چیئر کرتے ہیں، اس کے فاؤنڈر ہیں، اور مائنورٹیز کے لیے یہ بہت ساری تحریکوں کا حصہ ہے اور ہر ظلم پہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں. اور پاکستان اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور اسلامی اسکالر موجود ہیں جو کہ شیعہ کمیونٹی سے ہیں، علیم رحمانی صاحب. ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں، جو انٹرفیتھ کے بہت بڑے پروموٹر ہیں، پروموٹ کرتے ہیں ریلیجیس ہارمنی کو. ٹیچر ہیں، شیعہ اسٹڈیز پڑھاتے ہیں ایک مدرسے کے اندر. ہم آپ کے آنے کا بہت شکر گزار ہیں سر. پلیز کم فارورڈ. اور ہماری آخری پینلسٹ جو ہیں محرب محض اوان ہیں، ایک ویل نون فگر سوسائٹی میں ہیں اور بہت ووکل ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اور یہ ٹی وی شو بھی ٹاک شو ہوسٹ کرتی ہیں، رائٹر ہیں، ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور ہم بہت خوش ہیں آپ کی یہاں موجودگی کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور آخر میں ان سب کے بعد میں ایک اور شخصیت کا بھی ویلکم کرتا ہوں جو کہ کوئی اور نہیں، میری وائف سجل ہیں، جو اس پینل ڈسکشن کو ماڈریٹ کریں گی. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. سجل لیونگ ہوپ فاؤنڈیشن کی ممبر ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک شیلٹر بھی چلاتی ہیں جو فورس کنورژن اور فورس انڈر ایج میرج کی وکٹم لڑکیوں کو تحفظ اور سکل فراہم کرتی ہیں، اور مائنورٹی رائٹس مارچ کی ممبر بھی ہیں، اور بہت ساری دیگر تحریکوں میں بھی شریک رہتی ہیں. عورت مارچ کا بھی والنٹیئر کرتی ہیں اور دیگر معاملات میں بھی ان کے ساتھ رہتی ہیں انتظامی امور میں. آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید. اب جو ہے مین ہمارا حصہ ہے، سجل اس کو ہینڈل کریں گی. تھینک یو. پلیز مائکس دے دیں. ہلو، میری طرف سے آپ سب کو سلام، ویلکم. اور اسپیشلی میرے اسٹیم گیسٹس کو ایک بار پھر سے ویلکم کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور تمام جو بھی حاضر جماعت ہے آپ سب کو بھی دوبارہ سے ویلکم کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور فردر ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر میں سب سے پہلے شیخ ابو دجانہ کی طرف چلوں گی، جو کہ ہمارے ملک کی ریلیجیس میجورٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور یہ ایک سنی مسلم اسکالر ہیں. تو میں پہلا سوال ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ شیخ ابو دجانہ صاحب، جب آپ پاکستان پہ نظر کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، جس کے بارے میں انہوں نے اپنی فیمس اسپیچ میں کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک اینڈ یو آر فری ٹو پریکٹس یور ریلیجن؟
تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ وہی پاکستان ہے جس کی بات انہوں نے کری تھی، یا آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کیا چینج ہے، وہ ایسی کیا باتیں ہوئی یا کیا چینجز آئی جس کی وجہ سے آج کا پاکستان اس پاکستان سے بہت ڈفرینٹ لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے آپ نے سوال کے ساتھ جواب بھی عنایت کر دیا ہے. پہلے آپ نے کہا کہ کیا پاکستان، پھر آپ نے کہا کہ مختلف ہے. اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ایک مشہور و معروف جملہ ہے جو کہ منقول ہوتا ہے کہ آپ سب آزاد ہیں، خواہ آپ چرچ جائیں، خواہ آپ مندر جائیں، خواہ آپ مسجد جائیں، آپ آزاد ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج جو محفل جو آپ کے سامنے ہے، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ قائد اعظم نے صحیح کہا تھا. اور اس طرح کی متعدد جو ایک سمجھیں کہ ایک آزادی ہے اور ہر شخص اپنے مذہب کو بآسانی فالو کرتا ہے. مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ مسائل ڈسکس ہوں گے آگے، لیکن اس کے باوجود ایک شخص کو یہاں پر چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو مکمل آزادی ہے. وہ کسی بھی اپنے وہ مندر کی جانب جائے، چاہے وہ چرچ کی جانب جائے، وہ بآسانی جا سکتا ہے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ہمیں کوئی اس کے اندر، یعنی کچھ لوگوں نے کوشش ضرور کی ہیں اس بات کو متنازع بنانے کی، لیکن آج کی گیدرنگ اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ وہ ناکام ہی رہے ہیں. تو یہ آزادی بالکل حاصل ہے. شکریہ. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گی، یہاں پہ جو ہماری منورٹیز سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سردار امر سنگھ، پاسٹر غزالہ، ڈاکٹر ونیش، آپ لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دوز پیپل جو کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو، کرسچنس کو یا سکھ کو، جو بھی منورٹی کے لوگ ہیں، ان کو پاکستان چھوڑ دینا چاہیے، اگر وہ یہاں سیف نہیں فیل کرتے تو وہ پاکستان میں کیوں رہتے ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے. تو آپ تینوں بریفلی مجھے اس پہ آپ کا رائے یا جواب دیں کہ آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ ایسے خیال رکھتے ہیں. سردار امر سنگھ پہلے. بہت شکریہ، اور سوال تو بہت اچھا ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا، جو اپنے ملک کو چھوڑ کے جائے وہ پاکستانی ہی نہیں ہے. پہلا سوال میرا یہ ہے. اور کیونکہ میں ایز اے سکھ ہوں، اور سکھ کے لیے تو یہ پاکستان ایسی دھرتی ہے کیونکہ ہمارے پہلے نبی بابا گرو نانک کا بھی جنم اس دھرتی پہ ہوا ہے. تو کیونکہ وہ سکھ کبھی بھی نہیں چاہے گا اس پاک دھرتی سے وہ دوسری جگہ جا کے پرویش کرے اور دوسری جگہ جائے. کیونکہ مجھے بھی کئی بار ایسی جگہوں سے آفریں آئی ہے، تو میرا جواب وہی ہوتا ہے، میں ایز اے پاکستانی ہوں، پاکستان میری جنم بھومی ہے، پاکستان میرا دل ہے، اور پاکستان میں میرا جینا مرنا ہے، اور پاکستان کے اندر ہی میرے باپ دادے بھی پیدا ہوئے ہیں، اور پاکستان کے اندر ہی میرے پہلے نبی بابا گرو نانک کا بھی جنم ہوا ہے. اور ہم کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتے ہیں ہم پاکستان کو چھوڑ کے ہم دوسری جگہ پرویش کریں. میری یہ رائے. ڈاکٹر ونیش. سب سے پہلے سب کو سلام، سارے پیارے دوستوں کو. اس میں جواب یہ ہوگا میرا کہ جو لوگ کہتے ہیں اس طرح کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہے یا آپ سیف نہیں سمجھتے تو پاکستان چھوڑ کے جائیں. کوئی وراثت اپنی ماں، ہمارے مذہب میں نے دھرتی کو ماں کہا جاتا ہے. ماتر مان پتر مان آچاریہ پرشو وید. دھرتی ہماری مدر لینڈ ہے، ماں کے برابر ہے. تو ماں کا ہم دودھ تو پیتے ہیں، پر ماں کو تکلیف نہیں، ماں ہمیں دودھ دیتی ہے، ماں ہمیں پالتی ہے. تو جس دھرتی نے ہمیں پالا ہے، ان کا یہ سوال کرنا کہ آپ چلے جائیں، یہ ایک اپنے آپ میں ایک ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے. دوسرا، میں اس مزاج کا بندہ ہوں، دو طرح کے یہاں لوگ ہوتے ہیں، ایکٹیوسٹ جو ایک یہاں لڑتے ہیں حق کے لیے، جو ایشوز ہیں وہ بات کریں گے، وہ احتجاج کریں گے، اپنی حق کی آواز بلند کرتے رہیں گے چاہے کتنا بھی ہمارے اوپر ظلم ہو جائے. دوسرے وہ لوگ ہیں یہاں سے ملک چھوڑ کے جاتے ہیں در بدر ہو کر کے، پھر یہاں باہر بیٹھ کر اس ملک کو ملائن کرتے ہیں، ہمارے ملک کو گالیاں دیتے ہیں. یہ نوبت بھی تب آتی ہے جب آپ ان لوگوں کے ساتھ اتنا مس بیہیو کرتے ہو، اتنا مجبور ہو جاتے ہیں، ملک بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے پھر پاکستان کے لیے اگینسٹ میں کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو لوگ پاکستان کے اگینسٹ میں کام کرتے ہیں اس میں ان کا اتنا قصور نہیں جتنا ہماری حکومتوں، ہمارے لوگوں، ہمارے سوال کرنے والوں کا قصور ہے. کیونکہ آپ نے ان کو اس نوبت پہ چھوڑا، حقوق نہیں دیے، اتنا ظلم و سار کیا یہاں پہ پاکستان میں کہ وہ باہر جا کے پھر پاکستان سے الگ ہونے کی، یا جیسے سندھی قوم پر مانگتے ہیں بھائی سندھ الگ ہونا چاہیے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ظلم ہو رہا ہے.
آج کل KPK والے بھی مانگ رہے ہیں, بلوچ مانگ رہے ہیں. کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہم نے کبھی یہ سوال کیا اپنے آپ سے کہ ہمارے ملک میں ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں؟ کیونکہ کسی کو رائٹ یہاں پراپر نہیں مل رہا. تو جب تک رائٹس نہیں دے رہے, اور آپ کو یہ کس نے رائٹ دیا کہ آپ ایسا سوال کریں کسی کو کہ آپ ملک چھوڑ کے جائیں اگر آپ سیف نہیں فیل کرتے؟ بھائی وہ اپنے ملک میں اپنے حقوق مانگ رہا ہے, کسی غیر ملک سے نہیں مانگ رہا, غیر بندے سے نہیں مانگ رہا. تو اس کا یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے, اس کو مانگنا چاہیے رادر دین آسکنگ کوسچن کہ آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر ونیش. پاسٹر غزالہ, اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, اگر مذہبی طور پہ دیکھیں تو حضرت داؤد نے کہا ہے کہ اپنے ملک سے وفادار رہے اور اس کی وفاداری سے پرورش پا. اور ہمیں تعلیم یہی ہے کہ اپنے وطن سے, اپنے ملک سے اور اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنا ہے. ڈاکٹر ونیش نے صحیح کہا کہ ایسے حالات کیوں پیدا کیے جاتے ہیں. جب بھی کچھ ہوتا ہے تو انسیکیورٹی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے, خوف پیدا ہوتا ہے. اور کئی دفعہ, کیونکہ میں تو بہت سے ممالک میں جاتی بھی ہوں, واپس آتی ہوں, اور پھر جب ایسا کچھ خوف آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں چھوڑ دو. ان پہ تو غصہ آتا ہے کہ وہ ہمیں کیوں کہتے ہیں. وہ تو ہمیں اجنبی سمجھ کر, یا وہ سمجھتے ہیں ہم کسی دوسری سیارے سے آ کے پاکستان میں بس گئے ہیں. بھئی غزالہ جو کچھ ہے یہی اسی مٹی میں پیدا ہوئی ہے, یہی تعلیم حاصل کی, یہاں گٹروں گٹروں چلی ہے. جو کچھ بھی آج غزالہ ہے وہ پاکستان کی دھرتی نے اسے بنایا ہے. لیکن وہی ہے کہ آپ حالات ایسے کیوں پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کاش ہم کسی ایسے ملک میں ہوں جہاں پر ہم آزادی سے رات کو بھی چلیں, دن کو بھی چلیں, دوپہر کو بھی اور صبح کو بھی. تو ان لوگوں پہ تو غصہ آتا ہے, لیکن انٹرنلی اگر آپ پوچھیں تو بہت دفعہ میں بھی خوف کا شکار ہوتی ہوں کہ شاید اب میرا پاکستان میں سروائیول مشکل ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا, میرا اگلا سوال جناب علی رحمانی صاحب سے ہے. آپ کیا سوچتے ہیں وہ ایسے کون سے سٹیپس ہیں جو ڈفرینٹ ریلیجیس اسکالرس, کیونکہ آپ لوگ ایک پوزیشن آف پاور میں ہوتے ہیں, آپ کے انڈر میں بہت سارے آپ کے انفلوئنس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, تو ایسا کیا ہے, ایسے کیا سٹیپس ہیں جو ریلیجیس اسکالرس لے سکتے ہیں جس سے یہ جو انٹالرنس جو بڑھتی جا رہی ہے, یا جو ہیٹریٹ اور مذہبی انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے, اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلا سوال آپ نے اس سوال سے پہلے کیا, اسی میں ایک جملے کا میری طرف سے میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ظلم کرنے والے بہت کم ہیں, مظلوم بہت زیادہ ہیں. تو سارے مظلومین کو مل کے یہ کہنا چاہیے کہ جتنے ظلم کرنے والے ہیں وہ پاکستان چھوڑ جائیں, تاکہ پاکستان جو ہے بالکل پرامن ہو جائے. دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ ایسا کیا کیا جا سکتا ہے مذہبی تعلیمات اور مذہب کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹالرنس پیدا ہو جائے. بلکہ پادری صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ٹالرنس کی جگہ ایکسیپٹنس کہنا چاہیے ہمیں, کہ قبولیت کیسے پیدا ہو. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری ان افراد کی ہے جو اپنے آپ کو مذہب کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. ان کی اچھی ذمہ داری, بہت بڑی ذمہ داری, بہت بھاری ذمہ داری ہے. اگر وہ اپنی اچھی ذمہ داری اور اچھے طریقے سے ادا کرتے تو اس وقت ملک کا جو حال ہوا ہے یہ حال کبھی نہ ہوتا. اس میں آپ دیکھیے کہ مذہبی تعلیمات میں مدارس کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ شاید تمام مدارس کے اندر مارنا, قتل کرنا, خودکشی کرنا, خودکش دھماکہ کرنا, چرچز جلانا یہ سکھایا جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان تعلیمات کے اندر, ان کتابوں کے اندر آپ دیکھیں محبت, امن اور سلامتی کا پیغام دیا گیا ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی آپ کا دین وہ نہیں ہے جس کی پریکٹس آپ مسجد میں کرتے ہیں, چرچ میں کرتے ہیں, مندر میں کرتے ہیں, بلکہ اصل دین وہ ہے جس کی پریکٹس آپ معاشرے کے اندر کرتے ہیں وہاں سے نکلنے کے بعد. کیونکہ مسجد میں تو آدمی بڑا شریف بنا ہوا ہوتا ہے, چرچ کے اندر بھی بڑا شریف بنا ہوا ہوتا ہے, گرودوارے میں بھی بہت ہی معصومیت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جو پریکٹس آپ معاشرے کے اندر آ کے کرتے ہیں اصل مذہب یہ ہے. تو یہاں پر دین کی تعلیمات سے کہیں زیادہ اپنے مسائل, اپنے مفادات کا زور چلتا ہے. اب دیکھیے جتنے بھی اس وقت کیسز بنے ہیں, میں ان کیسز کا نام بھی نہیں لے رہا, مذہبی بنیادوں پر, ان میں آپ دیکھیے کہیں پر قرض کا معاملہ ہے, کہیں پر کرایہ دار کے ساتھ انبن ہے,
مکان خالی کرانا ہے، کہیں دکان خالی کرانی ہے، تو وہاں پر جو ہے مذہبی کوئی ایشو کھڑا کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد پھر معاملہ جو ہے توہین رسالت کا، توہین قرآن کا یہ ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ ذاتی مفادات کے لیے اکثر کیسز کے اندر استعمال بہت غلط ہو رہا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے ذمہ دار بھی مذہبی لیڈر، خصوصاً جو مسلمان لیڈرز ہیں، مسلمان علماء ہیں، یہ بالکل ان کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ عام طور پر جو چرچز کے خلاف، ہندو کمیونٹی کے خلاف اور باقی جتنی بھی ہماری غیر مسلم برادری ہے ان کے خلاف جو کچھ بھی کارروائیاں ہوتی ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا جو چہرہ ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم تو ہمیشہ اس بات کے حامی رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہمیشہ ہم بتاتے ہیں کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ہر وقت ہر جگہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن کر رہو. ہماری کمیونٹی آپ جانتے ہیں کہ شاید آپ کی کمیونٹی پہ اتنا حملہ نہیں ہوا ہوگا جتنا حملہ ہماری کمیونٹی پہ ہوا ہے. یعنی ایز اے شیعہ ہم خود جو ہے مسلمان دوسرے مکاتب کے زیر اطاعت رہے ہیں، اتنے دھماکے ہوئے ہیں جلوس کے اندر آپ دیکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کا ذمہ دار اسلام کو نہیں سمجھتا. اسلام کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. مسلمان اور وہ بھی گمراہ جن کو علماء آن نہیں کرتے، ایسے کچھ عناصر ہیں جن کی کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن چونکہ دھماکے کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے امن کی آواز دب جاتی ہے، دھماکے کی آواز بہت زیادہ نظر آتی ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ وہ ہو جاتی ہیں. تھینک یو علی رحمانی صاحب، آپ نے بہت اچھے سے ساری جو بات کی ہے. اب میرا نیکسٹ سوال جو ہے وہ محرب کے لیے ہے. محرب، آپ کیا سوچتی ہیں کہ از اڈاپٹنگ اے سیپریشن آف ریلیجن اینڈ اسٹیٹ دا کی ٹو اے مور ایکویٹیبل سوسائٹی، یا کوئی اور ایسے ماڈل یا اپروچز ہیں جو آپ سجیسٹ کر سکتی ہیں جس سے ایک ٹالرنٹ سوسائٹی بن سکتی ہے، ایک جہاں پہ کو ایگزسٹنس جو ہے وہ ہماری پیسفل کو ایگزسٹنس ہو سکے؟ what از یور سجیشن؟ یہ ایک ایسا پیچیدہ سوال ہے جس میں پچھلے 75 سال سے، میرے خیال سے 76 سال سے پورا پاکستان لگا ہوا ہے. مختلف طریقوں سے اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے. کبھی ہم اس سوال کا جواب قائد اعظم کی 11 اگست 1947 میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو دی گئی تقریر کی بنیاد پہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. کبھی کبھار ہم پاکستان کی بناوٹ میں جتنے مسیحی برادری سے اور دیگر کمیونٹی سے افراد جن کا ایک رول رہ چکا ہے ہم اس کو نمایاں کر کے سامنے لاتے ہیں. کبھی ہم ان تمام مذہبی جماعتوں سے ہٹ کے اس زمانے میں، اس دور میں جو سیاستدان موجود تھے اور ان کی جو ایک لال جھنڈے کے نیچے ایک سیاست تھی سیکولرزم کی، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. پھر کبھی ہم اینتھروپولوجیکل اور ایک ہسٹوریکل ٹیک لیتے ہیں جہاں پہ ہم یہ دھرتی جس کو ہم آج پاکستان کہتے ہیں، ہم نے 14 اگست 1947 سے پاکستان کہنا شروع کیا، لیکن 3000 سال 4000 سال پیچھے تک ہم لے جاتے ہیں، دریائے سندھ کے ساتھ اس کی نسبت جوڑتے ہیں اور ہم وہاں پہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر آپ کا یہ سوال جو کہ ایوب کے زمانے میں بھی پوچھا گیا، ضیاء کے زمانے میں بھی پوچھا گیا، مشرف کے زمانے میں پوچھا گیا، آج دوبارہ پوچھا جاتا ہے. میں آپ کے اس سوال کو ہی ایک پاکستان کی جانب سے کی جانے والی اور نہ پوری ہونے والی کاوش سمجھتی ہوں کہ ہم کبھی خود کو اپنا مطلب دے ہی نہیں سکے. ہم ایک اندھیر نگری میں ایک طوفان کے اندر چلے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ہیں تو ہم کون ہیں، اور جو ہیں کیا وہ تعریف کسی خطے کے ساتھ منسلک ہے، کسی ذات کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ یا کسی تاریخ کے ساتھ. And I think this is the trauma, this is the pain of colonization that we are living. کہ 13 اگست 1947 تک ہماری جنگ آزادی کی تھی، اور جس دن ہم نے آزاد ہو کے اپنی آنکھ کھولی تو ہمارے اوپر ایک نیشنلزم کا، قومیت کا نیا لباس بھی تان دیا گیا تھا. ابھی ہم نے آزادی محسوس ہی نہیں کی تھی کہ اب ہم نے ایک قوم بھی بننا تھا. تو ہم کس ماڈل کے ذریعے آگے جا سکتے ہیں؟ میں ایز اے پولیٹیشین، ایز دا سینٹرل کمیٹی ممبر، دا سینٹرل کیبنٹ ممبر آف عوامی نیشنل پارٹی، ایک سیکولر پاکستان میں یقین رکھتی ہوں، مگر سیکولرزم کی بھی ایک تاریخ رہ چکی ہے.
ایک فرینچ سیکولرزم ہے, ایک برٹش سیکولرزم ہے. ایک سیکولرزم دیٹ واز ڈن بائی ماوسٹ چائنا ہے, ایک سیکولرزم ڈن بائی USSR ہے. تو ہم جب سیکولرزم کو پاکستان میں لوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے جو فریم ورک بہت پسند آتا ہے وہ پوسٹ سیکولرزم کا ہے, جو کہ بہت قریب جاتا ہے قائد اعظم کی تقریر سے بھی, ہماری دینی تعلیمات کے ساتھ بھی, جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ریلیجن کو ٹالریٹ نہیں کر رہے, ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور جب میں اس کو تصوف کے ساتھ, ہماری اپنی تاریخ کے ساتھ, سندھ کی دھرتی کے ساتھ اس کی میں تاریخ کو ٹریس بیک کرتی ہوں تو مجھے یہی ایک بار ایک بات یاد آتی ہے کہ راستے جتنے بھی ہوں منزل تو ایک ہے. ہم جا رہے تو تمام اسی جگہ پہ ہیں. ہم سب نے ظالم سے لڑنا بھی ہے, ہم سب نے مظلوم کا ہاتھ بھی پکڑنا ہے, اور ہم سب نے ایک شیئرڈ کو ایگزسٹنس پیدا کرنی ہے جہاں تمام جاندار, صرف میں اور آپ نہیں, نباتات بھی, حیوانات بھی, یہ تمام کو ایگزسٹنس میں رہ سکیں. تو جو ایک بیوٹیفل یوٹوپیا میں دیکھتی ہوں جس میں انوائرمنٹ بھی ہے, جس میں پیس ہے, جس میں ہارمنی ہے, تو وہ مجھے اس قسم کا ماڈل نظر آتا ہے. لیکن اسٹیٹ سے, کرنٹ اسٹیٹ آف پاکستان سے جو ریلیجن جس طریقے سے منسلک ہوا ہے, وہ ہم سب اس بات سے اگری کر سکتے ہیں کہ وہ وائلنٹ ہے, وہ مفاد پرست ہے, وہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور محکوم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. اور اس سے میرے خیال سے ہم سب کو یہ انکار کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ محرب. اچھا ڈاکٹر ونیش, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ پاکستان نیشنل کریکولم کونسل کے ساتھ کام کر چکے ہیں, تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایسی کون سی تبدیلیاں ہیں جو ہمارے نصاب میں اگر شامل کی جائیں, یا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایسی کون سی تبدیلیاں ہیں جو لانے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہماری ینگر جنریشن جو اس ایجوکیشن سسٹم سے نکل کے آگے جاتی ہے, یہی آگے جا کے یہ جو ایکسٹریمزم جو ہم دیکھتے ہیں یا انٹالرنس دیکھتے ہیں, نفرت انگیزی دیکھتے ہیں, تو کیا نصاب میں ہم کیا تبدیلیاں کر سکتے ہیں, ایجوکیشن سسٹم میں کیا تبدیلیاں کر سکتے ہیں کہ ایک پیسفل جنریشن کو ہم جو ہے ریز کریں؟ سب سے پہلے دو طرح کی تبدیلیاں ہیں, پر میں جو آج تبدیلیوں کی بات لوں گا وہ ریلیجس اینڈ سماجی تبدیلیوں کی بات کروں. ادروائز سائنٹیفک تبدیلیوں کی بھی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ سائنس میں ہمارے یہاں بالکل کم مقدار میں آپ کو پائی جائے گی جو پرانی ہے, 1900 سے بھی پہلی ہے. نئی سائنس میں ہمارے یہاں جدید کہاں ہمارے ٹیکسٹ میں موجود ہے. ریلیجس تبدیلیوں میں سب سے پہلے دیکھیں اور سماجی تبدیلیوں میں, تو ہمیں 1947 سے ہم نے آزادی لی انگریزوں سے, اور یہاں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے آزادی لی ہندوؤں سے. ارے بھائی 1940 تک قائد اعظم جناح کے ساتھ کوئٹ انڈیا موومنٹ میں ساتھ تھا. آپ ریسرچ کرو, پڑھو, اس کو پیس کا انٹرفیتھ ہارمونی کا ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے قائد اعظم کو. جناح گاندھی ساتھ چلتے تھے, کانگریس کے ممبر تھے. کہیں نہ کہیں وہ کنسپائرسی تھیوریز تھی, اس نیشن کو کریٹ ہونا تھا. اب میں اس میں نہیں جا رہا بیکاز آئی ایم ناٹ اے بلیور آف ٹو نیشنز تھیوری, پر پھر بھی میں قائد اعظم کی جو اسپیچ ہے اس میں پورا مانتا ہوں کہ کاش قائد اعظم کا پاکستان بنتا, جو نہیں بنا. اگر بنتا, مسلمانوں کے لیے ملک بنتا, آج آپ جس بھی ایمبیسی میں جا رہے ہیں, مجھ سے زیادہ, ہندوؤں سے زیادہ, کرسچن سے زیادہ مسلمان یہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. امریکہ کی لائن میں کون کھڑا ہوا ہے ایمبیسی میں؟ یورپ کی لائن میں کون کھڑا ہوا ہے؟ ہندو تو کم کھڑے ہوں گے, زیادہ تر ہمارے مسلمان بھائی کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے لیے بھی یہاں مسلم بھی سیف نہیں ہے. ہندو کی بات تو کیا کریں, کرسچن کی بات تو کیا کریں, عیسائی الگ مذاہب کی بات تو کیا کریں, اپنے مسلم بھائی بھی اس ملک میں ابھی سیف نہیں ہیں. وہ بھی بھاگ رہے ہیں, وہ بھی بھاگنا چاہتے ہیں, وہ بھی اپنا فیوچر دوسری دنیا میں دیکھتے ہیں. ہمارے نصاب میں پڑھایا گیا کہ ہندوؤں سے ہم نے آزادی لی, ہندو ہمارا سخت دشمن ہے. مائنارٹی کے ساتھ ایسا چلو کہ جس طرح آپ واش روم کے ساتھ چلتے ہو, بس اتنا کام سے کام چلاؤ, ان کو سلام نہ کرو. ایسی کئی باتیں ہیں. اور سب سے بڑی بات, جو اسلام پہ نہیں چلے ان کو گلوریفائی کیا گیا ہے. جیسے گوری, غزنوی, ہمارے ملک کی میزائل کے نام ان کے نام پہ ہیں. کیا وہ اسلامک تھے؟ آپ بڑے سے بڑے اسلامک اسکالر سے پوچھیں گے, جب ان کی زندگی دیکھیں گے, جو اپنے حکومت کے لیے باپ کا قتل کر دیتا ہے, اپنے بھائیوں کا قتل کر دیتا ہے, اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتا, اس کو نہیں چھوڑتا, 10 لوگوں کو مار دیتا ہے, وہ کون سے اسلام لا رہے تھے لوگ؟ ان کو ہمارے ملک میں سارے ٹیکسٹ میں ہیرو بنایا گیا ہے. کیا ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم تھے؟ اتنی سب سے بڑی شخصیات دنیا کی, جو رحمت العالمین ہے, پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں, ان کو ہم نے ہیرو نہیں بنایا.
اپنے ریئل کیریکٹرز کو ہیرو نہیں بنایا, پتہ نہیں کن کن کیریکٹرز کو ہیرو بنا کر کے اس نصاب میں پیش کیا گیا ہے. انہوں نے سماج کو ڈیوائیڈ کیا ہے. جب آپ ایک بندے کو نصاب میں پڑھاؤ گے کہ مندر توڑنے والا آپ کا ہیرو ہے, گرجا گھر توڑنے والا آپ کا ہیرو ہے, جب 4 سال کا 5 سال کا بچہ وہ نصاب پڑھتا ہے, کتاب پڑھتا ہے, اس کی ذہنیت میں آپ کیا بھر رہے ہو, اس کو کیا سکھا رہے ہو کہ تمہیں آگے بڑا بن کر کے مندر توڑنے والے عمل کرنے ہیں, جو ہے گرجا گھر توڑنے والے جلانے والے عمل کرنے ہیں, اور کچھ تو نہیں سکھا رہے. وہاں اتنی ہمارے نصاب میں نفرت بھری پڑی ہوئی ہے. ابھی پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے خیال آیا 70 سال بعد, 73 سال بعد خیال آیا اس ملک میں کہ مائنارٹیز کو, اور سب سے زبردستی بات یہاں کہ یہ کلاس میں ایک ہندو بچہ بیٹھا ہے, ایک مسلمان بچہ بیٹھا ہوا ہے, اور ہندو کرسچن ہوں گے 10-12, مسلم بچے ہوتے ہیں 100, اور وہ دونوں سن رہے ہیں یہ بات کہ ہندو تمہارا سخت دشمن ہے. تو وہ مسلمان بچہ, اس ہندو بچے تو بیچارے اتنے معصوم ہوتے ہیں, وہ پیار کرتے ہیں آپس میں, نہ وہ جھگڑا جانتے ہیں, نہ وہ ذات پات جانتے ہیں, نہ وہ مذہب جانتے ہیں, وہ تو آپس میں دوست ہوتے ہیں. اور وہیں سے وہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہندو بچہ ہے, یہ مسلم بچہ ہے, پھر اس سے تو دوستی نہیں کرنی. پھر ماں بھی اس کو بولتی ہے ہندو بچے کا کھانا نہیں کھایا کرو ساتھ میں. میں کئی بار فیس کیا ہے, میں نے ڈرائیور ہائر کیا راستے میں, ہم جا رہے تھے کراچی آ رہے تھے, تو میں نے اس کو آفر کیا کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ, لنچ تھا میرے پاس. تو جو ہے اس نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے. تھوڑا ہی آگے گیا, میں نے دیکھا اس کو, وہ تو کھانا کھا رہا تھا, ہوٹل کا کھانا کھا رہا تھا, میرے ساتھ نہیں کھایا. کیوں؟ شاید کوئی ایسی تعلیمات دی جاتی ہیں کہ کافر کے بچے کے ساتھ, ہمیں تو کافر سمجھا جاتا ہے کہ کافر کے بچے کے ساتھ نہ کھاؤ, اس کو سلام نہیں کرو, فلاں نہیں کرو, اور نصاب میں بھی یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. تو آپس میں بچے وہاں سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اسکول سے, کلاس سے, کیونکہ دونوں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا. ہائر اسکول میں کوئی نہ کوئی مائنارٹی کا بچہ بیٹھا ہوا ہے, کراچی میں, سندھ میں بیٹھا ہوا ہے, پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے, پنجاب میں کرسچن میجارٹی میں ہے کمیونٹی, جو مائنارٹی موجود ہے. تو وہ آپس میں وہیں سے مطلب نفرت شروع ہو جائے گی. آگے یہ کہاں تک پہنچے گی اس کا کوئی, کیونکہ نفرت کی شروعات ہوتی ہے, دہشت گردی کی شروعات ہوتی ہے, اس کا انت کوئی نہیں ہوتا. تو یہ ریفارم لائے جا رہے ہیں, ابھی کوششیں تو ہو رہی ہیں, اور سب سے ایک اچھی چیز ہوئی ہے 73 سالوں میں, اب ہوئی ہے, پتہ نہیں کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, وہ مجھے پتہ نہیں اس بارے میں, کہ مائنارٹیز کے لیے نصاب بنایا جا رہا ہے. ہندوز کے لیے اپنا ان کو نصاب پڑھایا جاتا ہے, ورنہ ہمیں اسلام میں زبردستی پڑھائی جاتی تھی, چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ کرسچن ہے, اس کو اسلام پڑھنا کمپلسری تھا. ایون آپ CSS پاس کرتے ہو, کمیشن کا ایگزام دیتے ہو, سپیریئر ایگزام, اس میں بھی آپ کو اسلامک اسٹڈیز پڑھنی پڑیں گی, وہ کمپلسری میجر سبجیکٹ ہوتا ہے. تو ابھی یہ چینجز آئی ہیں, جو NCC نیشنل کریکولم کاؤنسل ہے, انہوں نے یہ قانون بنایا ہے, اور ہر صوبے کو بھی اس نے بولا ہے, اور سندھ گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ ہندوز کے لیے الگ نصاب ہے, بہائی مذہب کے لیے الگ نصاب بن رہا ہے کہ ان کے بچوں کو وہی پڑھایا جائے گا, کرسچن بچوں کو اپنا نصاب پڑھایا جائے گا, بدھزم کے بچوں کو بدھسٹ کو اپنا نصاب پڑھایا جائے گا. تو یہ بہت اچھی چیز پاکستان میں ہو رہی ہے, اور اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور سب کو بتائیں تاکہ جلدی یہ اسکولوں تک پہنچ جائے. بل پاس ہو چکا ہے, کیریکولم بن چکا ہے, اینڈ آئی واز اے ریویور آف ہندوازم ٹیکسٹ. اس طرح کرسچن کے ٹیکسٹ کے بھی لوگ ہیں, تو یہ بہت اچھی چیز ہو رہی ہے کہ تھوپا نہیں جائے گا, اچھی چیز ہے, فریڈم ہے. میں نے خود اسلامیات شوق سے پڑھی ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ہر مذہب پڑھے, اس سے آپ ہر مذہب سے اچھی چیزیں لے سکتے ہیں, اومنزم جس کو بولتے ہیں. تو ہم کسی نصاب کے اگینسٹ نہیں ہیں کہ مذہب کا, پر ہاں جو چیزیں نفرتیں پھیلا رہی ہیں, ایک انسان کو دوسرے انسان سے نفرت سکھا رہی ہیں, وہ چیزیں تو نصاب سے فوراً ہٹانی چاہیے, اور اس میں کوئی لیٹ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ نسلوں کا سودا ہے. جب نسلیں آپ ایسی کریٹ کریں گے تو ملک نہیں بچے گا آپ کا, ملک کو بچانا ہے تو نسلوں کو بچانا پڑے گا. تھینک یو. اچھا پاسٹر غزالہ, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ واٹ آر سم کامن مسکنسیپشنز اباؤٹ ریلیجیس منارٹیز ان پاکستان. وہ کون سی مسکنسیپشنز ہیں جو میجورٹی کے لوگوں کو ہوتی ہیں منارٹی کے لوگوں کے ریلیجن کے بارے میں, جس کی بیسس پہ ان کو تفرقہ یا نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ڈفرینس فیل کرایا جاتا ہے. تو آپ کے ذہن میں کچھ ایسی مسکنسیپشنز ہیں جن کو آپ کلیئر کر سکتی ہیں بریفلی؟ پہلے تو مولانا احسن صدیقی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں, ہمارے درمیان ہیں, وہ ہم ضرور ان سے بھی ان کے خیالات سنیں گے. مسکنسیپشنس تو بہت زیادہ ہیں. جو ایک بڑی کامن مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ مائیں, مسلمان مائیں, وہ اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں کہ کرسچنوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, ان کے جسم سے بو آتی ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں سکھایا جاتا ہے. یہ تو ہم اتنا بچوں سے سنتے ہیں کہ
आपने इनके साथ बर्ताव नहीं करना। और मैं सोचती हूँ कि यहाँ तो चले हम 2% हैं, दुनिया में ऑलमोस्ट 3.25 अरब या 3 अरब क्रिश्चियन मौजूद हैं, और जैसे वो नहाते धोते पाक होते हैं वैसे ही हम भी नहाते धोते पाक होते हैं। जो वज़ू का कंसेप्ट आपके अंदर है, हमें तो 24 घंटे बावज़ू रहने का हुक्म है। तो लाइक हम क्योंकि दूर दूर से देखते हैं एक दूसरे को, ये तो जी अल्लाह मियाँ की बीवी बनाते हैं, अल्लाह की शादी करवाते हैं, बाइबल बदल गई है, उधर से ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं कि हम सारी किताबों पे ईमान लाए, तो क्योंकि बैठते नहीं हैं। मैं समझती हूँ कि डॉक्टर वनेश ने जिन बातों की तरफ इशारा किया, अब ख़ुद पाकिस्तानी माशरे ने और अदारों ने इस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है कि जब तक मुख्तलिफ़ सेक्ट्स, मुख्तलिफ स्कॉलर्स, मुख्तलिफ अदयान के लोग आपस में बैठ के गुफ्तगू नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को नहीं समझेंगे। हम जब मुसलमानों को बताते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट को हम खुदा का बेटा कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी तोहमत ये है, शिर्क हम पे लगा दिया जाता है, तो हम जब उन्हें बताते हैं कि बाइबल मुकद्दस में तो कहीं अल्लाह की बीवी का जिक्र नहीं है, ना अल्लाह की शादी का जिक्र है, ना खुदा रूह है, वो शादी कर ही नहीं सकता, ये तो मेटाफोर है। जीसस क्राइस्ट के तो 99 नाम हैं, उसमें उसे खुदा का सुबह का सितारा भी कहा गया है, उसे यहूदा का बबर भी कहा गया है। देयर आर डिफरेंट मेटाफोर्स। तो इस वजह से जब दूर से देखते हैं तो हम खुद से कॉन्सेप्ट्स बना के, और मैं समझती हूँ इसमें फिर मुसलमान, क्योंकि स्कॉलर्स यहाँ मौलाना अल्लामा एहसन सिद्दीकी साहब हैं, डॉक्टर साहब असरी साहब हैं, रहीमी साहब मौजूद हैं, मैं मौके से और भी मुस्लिम स्कॉलर्स मौजूद हैं, मैं ज़रूर इस पे ज़रूर बात कीजिएगा, काम कीजिएगा। सूरा जो आहद है कि अल्लाह का कोई बीवी नहीं, अल्लाह ने किसी को नहीं जाना, हमारा भी यही अकीदा है, हमारा भी यही अकीदा है, उसको हम पे ना लगाएं। जहाँ जहाँ सूरा इनाम में या जहाँ जहाँ ये है कि अल्लाह की कोई बीवी नहीं, हमारा भी यही अकीदा, अल्लाह की कोई बीवी नहीं, अल्लाह की शादी नहीं हो सकती। जब ये कंसेप्ट क्लियर कर देंगे ना, तो वो जो शिर्क वाली बात है कि ये शिर्क करते हैं, ये काफिर हैं, तो शायद थोड़ी हमारी तरफ नफ़रत कम हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक मैं समझती हूँ कोर मैटर यही है। थैंक यू। थैंक यू पास्टर गजाला। अच्छा, शेख अबू दुजाना आपकी तरफ वापस आती हूँ। मैं आपसे और रहमानी साहब से दोनों से ये बात पूछना चाहूँगी कि जो एवरेज पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं वो अपने फेथ को लेके इतने इनसिक्योर क्यों हैं? जैसे अगर किसी यूनिवर्सिटी में होली की सेलिब्रेशन कर ली जाती है या दिवाली की सेलिब्रेशन कर ली जाती है, तो उनको ऐसा क्यों फील होने लग जाता है कि क़यामत आ गई है या द वर्ल्ड इज़ एंडिंग? क्या रीज़न है इस इनसिक्योरिटी के पीछे? और अगर कोई मुसलमान जो है वो किसी क्रिश्चियन को मैरी क्रिसमस कह देता है तो 10 मुस्लिम खड़े हो जाते हैं उसको बोलने के लिए कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया। तो यही वो मुस्लिम्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, जो जब वो बाहर जाते हैं तो क्रिसमस भी बन रहा होता है, दिवाली भी बन रही होती है, होली भी बन रही होती है, और बल्कि बाहर के लोग जो हैं वो ईद भी सेलिब्रेट करते हैं साथ मिलके। तो ये इनसिक्योरिटी का रीज़न क्या है? फेथ क्यों थ्रेटेंड क्यों हो जाता है उनका? अबू दुजाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अहम सवाल है कि हर मुसलमान को लगता है कि उसका ईमान ख़तरे में है या इस्लाम ख़तरे में है। देखिए, कुछ बुनियादी बातें हैं जो हम समझें। मैं अपना ख़याल पेश करूं, आप इंशाअल्लाह इत्तेफाक करें या ना भी करें। जो हमारे यहाँ एक इत्तिहाद का ख़याल या फ़लसफ़ा बनाया गया है वो ये है कि जिस तरह अबू दुजाना सोचता है इस महफ़िल में बैठे हुए सारे लोग उसी तरह सोचें तभी इत्तिहाद हो सकता है, जबकि पूरी दुनिया के अंदर, पूरी इंसानी तारीख़ में आज तक ऐसा कोई भी इत्तिहाद नहीं हुआ कि हर शख्स एक फ़र्द वाहिद की तरह सोचना शुरू कर दें और सब मुत्तहिद हो गए। नहीं, इत्तिहाद उसी सूरत के अंदर मुमकिन होता है कि मैं जो हूँ मैं हूँ, हज़रत जो हैं मैं हज़रत को उसी तरह एक्सेप्ट करूँ, हज़रत जिस तरह है मैं उसी तरह एक्सेप्ट करूँ, हज़रत जिस तरह उसी तरह एक्सेप्ट करूँ। इत्तिहाद उसी सूरत में हो सकता है जब हम एक दूसरे को कबूल करें। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सब मेरे हम ख्याल हो जाएं और सब भी तभी इत्तिहाद हो, ऐसा नामुमकिन है। अब जहाँ तक होली या क्रिसमस मनाने के हवाले से है,
تو آپ نے کچھ بیان فرمایا ہے. دیکھیں ہر مذہب کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے, کچھ خیالات ہیں اور کچھ آپ کے موضوع ڈیبیٹ والے بھی ہیں. تو دیکھیں کرسمس کے حوالے سے جو ایک مسلمانوں کا خیال پایا جاتا ہے یا جو وہ تصور پیش کر رہے ہیں یا جو وہ سمجھ رہے ہیں اور وہ جو ایک عقیدہ اس سے اخذ کر رہے ہیں اس جملے سے, تو اس بنیاد پر اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی اس کو کہنا یا اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اچھا کیوں میں ایک بات یہاں پر آگے کروں, ہم نے آگے سکھانا یہ ہے کہ صرف میری کرسمس کہنے یا نہ کہنے سے آپ معاشرے کے اندر پرامن نہیں رہ سکتے. میں اس کی ایک مثال آپ کو بیان کروں کہ مسیحی برادری کے ساتھ ہمارا خاصا تعلق ہے. تو حیدرآباد کے اندر کوٹری کے اندر بھی ہمارا تعلق رہا. ابھی کچھ وقت قبل پچھلے سال ہی سیلاب آیا تھا, تو ہمارا تعلق ہے کئی مسیحی لوگوں سے کوٹری کے اندر. تو آپ یقین جانیے کئی لوگ ہیں جو ان کو مبارکباد دیتے ہیں, کیک کھانے کے لیے جاتے ہیں, لیکن جب سیلاب آیا ہوا تو ان میں سے کوئی بندہ بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ مبارکباد نہیں دیتے, جو شاید کیک نہیں کھاتے, وہ اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے تھے. تو اصل فلسفہ یہ سمجھانا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بجائے سے کہ ہم لڑائیں کہ آپ ہماری اس تہوار کو اس طرح قبول نہیں کرتے. صرف بقرہ عید آ رہی ہے, اب قربانی کا تصور مسیحیت میں واضح ہے, ہندوازم میں واضح ہے, اب میں اس کے اوپر ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں تو یہ میری کم عقلی اور کج فہمی ہے. میں یہ کہوں کہ جی آپ کا جو نظریہ ہے میں اس کو بحسن قبول کرتا ہوں, اور اس اختلاف کے باوجود میں آپ کے ساتھ حسن سلوک رواں رکھتا ہوں. یہ اصل چیز ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ میرے مطابق ہی ہو جائیں, یا جس طرح میں سوچ رہا ہوں آپ اس طرح سوچیں, اس طرح نہیں ہو سکتا. اچھا اسی طرح ہولی کا معاملہ ہے. ہولی پہلے نہیں اس طرح منائی جاتی تھی, اب تو یونیورسٹی کے اندر منائی جا رہی ہے. اور جو لفظ آپ نے بو والا ادا کیا, اصل میں آپ کو یہاں پر ایک ذیلی بات بتاؤں. اس وقت مذہب اور غیر مذہب کی بحث ہی ختم ہو گئی ہے. یہ تو ہم اور آپ جو کہ تھوڑا بہت خدا کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں, یہ ہماری بحثیں ہیں. آج کا سب سے بڑا مذہب کیپٹلزم ہے. اگر آپ امیر ہیں نا, اگر آپ امیر ہیں نا تو آپ خواہ کچھ بھی ہوں, میں آپ کو بٹھاؤں گا بھی اور ساتھ کھلاؤں گا بھی. لیکن جب آپ غریب ہوں, کجا مسلمان ہو یا کچھ بھی ہوں آپ, میری نفرت غریبی کی وجہ سے, امیری کی وجہ سے نہیں ہے. تو یہ تفریقات ختم ہو گئی ہیں. تو جو ہولی منائی جا رہی ہے وہ سندھ اسمبلی کے اندر امیروں کے ساتھ منائی جاتی ہے, یا یونیورسٹی کے امیر طلباء کے ساتھ. کون غریبوں کے ساتھ جا کے ہولی مناتا ہے ان کے ساتھ؟ کوئی آپ بتا دیں کہ جو قسمہ پرسی کے اندر جو ہندو لوگ ہیں, ہندو طبقہ جو سناتن دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں, جو کم یعنی کہ معاشی لحاظ سے کمتر ہیں, کون جا کے ان کے ساتھ ہولی مناتا ہے؟ یہ تو جو مالدار لوگ ہیں ان کے یہ سارے معاملات ہیں. تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ قطعاً اس چیز کا باعث نہیں ہے کہ ہم اس طرح قبول کریں کہ تہواروں کو منائیں. ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنی نوجوان نسل کو اس بات پر لگانا ہے کہ جی یہ چند جملوں کے اوپر, یہ جو تہوار جو کہ ایک دن آتا ہے یا 2 دن آتا ہے سال میں, ان کے اوپر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا, بلکہ تعلق ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا ہو, خیال والا ہو, اور جب ایک دوسرے کو ضرورت ہو تو ہم وہاں پر موجود ہوں. یہ چیز سمجھائیں گے انشاءاللہ. وہ اسلام بھی خطرے میں ہے, اور دیگر مسئلے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ انسیکیورٹی کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے, شاید یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی اسلام خطرے میں پڑتا ہے. اسلام کبھی بھی خطرے میں نہیں رہا ہے, ہمیشہ مسلمان کو ہی خطرہ محسوس ہوتا ہے. تو مسلمان سمجھتا ہے کہ جب میں خطرے میں ہوں تو میں کیوں نہ اسلام کو خطرے میں دکھا کر سب لوگوں کی ہمدردی سمیٹ لوں. اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, بلکہ کرسچن کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی بھی یہی کچھ کرتی ہے. آپ دیکھیں جہاں پر بھی اکثریت میں یہ برادری ہیں, کمیونٹی ہیں, جیسے آپ ہندوستان کے اندر دیکھ رہے ہیں, وہاں پر فوراً جو ہے وہ مذہب خطرے میں آ جاتا ہے. مذہب خطرے میں ہوتا نہیں ہے, اصل میں مذہب کا ماننے والا خطرے میں ہوتا ہے. وہ اپنے دفاع کے لیے, اپنے پروٹیکشن کے لیے مذہب کو خطرے میں دکھاتا ہے. وہ یہاں پر بھی مذہب خطرے میں نہیں ہے کہ آپ دیوالی منائیں اور کرسمس منائیں تو کوئی خطرہ میں نہیں ہے, بلکہ ہمارے جتنے بھی فقہا ہیں وہ تو محبت اور امن کا پیغام دیتے ہیں, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے
شیعہ علماء فقہا ان کے چرچز میں بھی جاتے ہیں. لبنان کے اندر تو تقریباً سب سے بڑا چرچ جو ہے وہ مسلمانوں کے مساجد سے بھی بڑا چرچ جو ہے ان کا وہاں ہے, وہاں پر آنا جانا ہوتا ہے باقاعدہ, اور عراق کے اندر بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ اختلاف ایک فطری چیز ہے, اس میں ہر جگہ ہے. باپ بیٹے میں اختلاف ہے, بھائی بھائی میں اختلاف ہے, گھر کے اندر بھی آپ دیکھیں ہر آدمی کا مزاج الگ ہوتا ہے, ہر انسان کی طبیعت الگ ہوتی ہے. تو اختلاف ایک فطری چیز ہے جس سے آپ بچ نہیں سکتے, لیکن اختلاف کو مخالفت اور دشمنی کا رنگ دینا پھر یہاں سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے مذہبی تہوار دیوالی کے شکل میں, کرسمس کی شکل میں مناتا ہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اور مجھے واقعاً کوئی تکلیف نہیں ہے. میں مس غزالہ شفیق کے پاس پہلے بھی آتا رہا ہوں, اور الحمدللہ ایک تعلق ہے. انہوں نے ایک دعوت بھی دی تھی مجھے, لیکن میں آ نہیں سکا اپنی مصروفیت کی وجہ سے. یہ نہیں کہ کرسمس کو میں غلط سمجھتا ہوں تو اس لیے نہیں آ پایا, اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکا. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, بلکہ ہر ایک کے لیے ذہن کشادہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اپنے فیض اور ایمان کے مطابق, عقیدے کے مطابق جیسے اپنے فیض اور ایمان پہ عمل کرتا ہے, عقیدے کے مطابق عمل کرتا ہے, اس کا عقیدہ کسی اور کے عقیدے کے لیے, کسی اور کی زندگی کے لیے خطرہ نہیں بن رہا ہو, تو کسی کو کوئی پریشانی, کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت اچھا بولا, اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اسپیشلی آپ لوگوں کے ویوز کو جان کے. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنے, بٹ دس اٹس گڈ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک ٹالرنٹ یوتھ کو ٹرین کریں گے, جن کو بھی, جو لوگ بھی آپ سے ایجوکیشن حاصل کریں گے تو وہ بہت ٹالرنٹ اور ایکسیپٹنس ان میں ہوگی. تو تھینک یو سو مچ. محرب, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ہماری پاکستانی کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کون سے امینڈمنٹس یا ریویژنز آپ کو لگتا ہے یا آپ پرپوز کرو گے کہ جن سے جو ہے ایک تھوڑی کو ایگزسٹنس پروموٹ ہو سکتی ہے, یا ٹالرنس, ایکسیپٹنس اور انٹرفیتھ ہارمنی پروموٹ ہو سکتی ہے کانسٹیٹیوشن میں. جیسے کہ آرٹیکل 2 میں, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اسٹیٹ ریلیجن ہے, بلاسفیمی لاز یا ڈیفینیشن آف اے مسلم جو کہ آرٹیکل 260 ہے, دا پروویژنس ریلیٹڈ religious minorities and their rights, the role of the Council of Islamic Ideology, Article 228, or the constitutional provisions related to the freedom of speech, assembly and association. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ the panel is very well prepared. The politician is getting all the questions on the policy and constitution. میں ذرا سا ریوائنڈ بیک کر کے I'll quickly come back to this, کیونکہ جیسے شیخ نے ابھی میرے خیال سے دریا کیا کائنات کو کوزے میں بند کر دیا ہے جب انہوں نے بولا آج کا ہمارا مذہب کیپٹلزم ہے. دریا کو بند کر دیا ہے, کیونکہ اگر میں when you strip away all the superficialities کہ آپ خدا کو کس نام سے جانتے ہیں, آپ کس آرگنائزڈ ریلیجن کے نیچے اپنے فیتھ کو پریکٹس کرتے ہیں. میں فیتھ کو تو یونیفائڈ مانتی ہوں. when you strip away all of these superficialities تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہسٹوریکلی ہر مذہب سے لے کے اگر ہم ابھی تک ہم لوگ آئے, دا اسٹرگل ہیز بین اے کلاس اسٹرگل. جنگ طبقاتی جنگ ہی رہی ہے, جنگ طبقاتی جنگ ہی رہی ہے, خواہ وہ موسیٰ کی ہو, عیسیٰ کی ہو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, اس کے بعد ہمارے جتنے بھی آگے کے لیڈران وغیرہ گزر چکے ہیں, ہم سب نے ایک ایسا سسٹم بنانے کی کوشش کی ہے which works for everybody and which should work for everybody. Because inequality does not favor anyone. So the one change that I would want in the Constitution of Pakistan کہ ہماری پالیسی میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہم کلاس کو ابالش کریں گے, ہم لوگ ایکویلٹی لائیں گے. ہمارے ہاں ایک کاسٹسٹ اور کلاسسٹ ریالٹی نہیں ہوگی. جو ایلیٹ کیپچر ہمیں آج نظر آتا ہے اس کو ہمیں روٹ پہ جا کے ایڈریس کرنا ہوگا. جب یہ روٹ پہ ہم اس پرابلم کو ایڈریس کریں گے تو the need for religious doctrine آٹومیٹکلی ایڈریس ہو جاتی ہے. بیکاز جب تک آپ کے معاشرے میں غیر مساوی سلوک بھی ہو, وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم بھی ہو, تو ریلیجس ڈاکٹرن کو تقویت ملتی ہے کہ وہ فیتھ اور ریلیجن کے سہارے, اور اس میں کوئی غلط بات ہے بھی نہیں, سہارے اپنی عوام کو منجمد کر کے, متحرک کر کے اس کلاس آپریشن کے خلاف اٹھ کھڑی ہو. ہمیں اس کو روٹ کاز پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ روٹ کاز تو پتہ نہیں کب ایڈریس ہوگی,
ہمیں وہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, بٹ ان دا مین وائل ہمیں کچھ پروویژنس کو بھی چینج کرنا ہوگا. اور میں صرف اس پہ 295C اور بلاسفیمی لا پہ بات کروں گی, کیونکہ آج کل اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. مسلم اسٹوڈنٹس آر گیٹنگ اپ, انہوں نے اس پہ بہت آرگنائز کیا ہے, خود کو اسٹڈی کیا ہے بہت ڈیپلی, اور اس لا کی لینگویج کو کوشچن کیا گیا ہے کہ اس لا کے اندر اسپیسیفکلی ایسے الفاظ ڈالے گئے ہیں جو کہ ابیوز کو پروموٹ کرتے ہیں, تو اٹ بیکمز اے لا آف ابیوز. اس کے اندر نان اسپیسیفک لینگویج ڈالی گئی ہے, جیسے کہ انسینویشن کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. آپ انسینویشن کو کیسے کرمنلائز کر سکتے ہیں؟ اس میں تو انٹینٹ کلیئر ہی ہمارے پاس کیونکہ نہیں ہو رہی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ہمیں ایک پروویژن پہ ہمیں دوبارہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, جس پہ میرے خیال سے ہم آف کورس ایک انٹرفیتھ ڈائلاگ کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ محرب. تھینک یو مائی اسٹیمڈ پینلسٹ. آپ سب نے اپنا ٹائم دیا, اپنے ویوز جو ہمارے لیے بہت ہی ویلیویبل ہیں ہم سے شیئر کیے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پینل کنکلوژن پہ پہنچتا ہے, اور میں ہوسٹ کو ہینڈ اوور کروں گی مائک. تھینک یو پینلسٹ, آپ سب